للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، علم کی کتاب ہے، اور یہ جو باب ہے یہ علم کو طلب کرنے کی فرضیت کے بارے میں ہے، یعنی کہ علم کو طلب کرنا فرض ہے۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابی وائل عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا، علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ اب جو علم ہوتا ہے اس کی ہزاروں شاخیں ہیں، بعض علم جو فرضیت ہوتا ہے اور بعض فرض نہیں ہوتا، جس طرح کہ ارکان اسلام یہ فرض ہیں، فرائض کا جاننا یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت آزاد و غلام پر فرض ہے ارکان اسلام کے بارے میں۔ پھر اسی طرح ہر کسی کی حالت کے اعتبار سے علم حاصل کرنا فرض ہے، جس طرح کہ بچہ بالغ ہوگا تو اس پر بلوغت کے احکام، اسی طرح جب وہ کام کرنے لگے گا تو جس چیز کا کام کرنے لگے گا اسی چیز کے بارے میں اس کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جب اس کی شادی ہوگی تو شادی کے تمام احکام حاصل کرنا فرض ہے، یعنی کہ جو بندہ جس حالت میں جائے گا، جس حالت کی طرف منتقل ہوگا، جو کام کرے گا، اس کام کرنے سے پہلے اس کام کرنے کا علم حاصل کرنا یہ اس پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ آگے ابو حنیفہ عن ناصح عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آگے دین میں فقہ حاصل کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولدت سنۃ ثمانین وحججت مع ابی سنۃ ست وستین وانا ابن ست عشرۃ سنۃ فلما دخلت المسجد۔ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 40 ہجری میں پیدا ہوا، ولدت سنۃ ثمانین 40 ہجری میں پیدا ہوا، وحججت مع ابی سنۃ ست وستین، اور میں اپنے والد کے ساتھ 96 ہجری میں نے حج کیا، میں نے حج کیا اپنے والد کے ساتھ 96 ہجری میں، ست وتسعین سنۃ وانا ابن ست عشرۃ سنۃ، اور میری عمر 16 سال تھی، ست عشرۃ 16 سال تھی۔ فلما دخلت المسجد، جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا، ورأیت حلقۃ عظیمۃ فقلت لأبی حلقۃ، تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑے حلقے کو، ایک بہت بڑا دائرہ بنا ہوا تھا، یعنی کہ علم کا دائرہ، علم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ حلقۃ من ھذی، یہ حلقہ کن بزرگوں کا ہے، کن لوگوں کی خاطر ہے، کن کے لیے ہے؟ فقال حلقۃ عبداللہ بن حارث بن الزبیدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث بن جزئی زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو فرماتے ہیں فتقدمت، میں آگے بڑھا تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول من تفقہ فی دین اللہ، کہ جس شخص نے اللہ کے دین کی مکمل سمجھ حاصل کی، جس شخص نے اللہ کے دین کی مکمل سمجھ حاصل کی، تو کفاہ اللہ تعالی مہمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے کافی ہے، ورزقہ، اور اس کو رزق دے گا، من حیث، ایسی جگہ سے، لا یحتسب، کہ اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے مکمل علم کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں لگ جاتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو کافی بھی ہوگا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی ہوگا۔ یہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے ان صحابی کو دیکھا، تو جو حضرت ان صحابی کو دیکھا
تو آپ صحابی بزرگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث کے انتقال کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی وفات 85 یا 88 ہجری تک کے مابین ہوئی، تو امام صاحب کی عمر ان کی وفات کے 5 سال سے 8 ہجری سال تک کے درمیان قرار پاتی ہے۔ تو انہوں نے حج اپنے والد کے ساتھ 96 ہجری میں کیا، تو امام صاحب نے ان سے ملاقات نہیں کی، ثابت نہیں ہے۔ مگر جو بذہان اسلام حسین بن علی بن حسین غزنوی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حارث کی وفات 99 ہجری یعنی کہ 99 ہجری میں ہوئی، لہٰذا اس حقیقت کی پیش نظر حضرت ابو ہریرہ سے امام اعظم نے ان کو دیکھا حضرت عبداللہ بن حارث کو، اور یہ حدیث بھی گواہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے، تو آپ تابعی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو حنیفہ وہ اسماعیل سے، وہ ابو صالح سے، وہ ام ہانی سے، وہ فرماتی ہیں کہ ام ہانی نے فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو اے عائشہ لیکن شعارکی علم والقرآن، کہ علم اور قرآن کو اپنا شعار بناؤ، شعار اپنا بچھونا بناؤ، یعنی کہ جب بھی تم کوئی کام کرو علم اور قرآن کو اس طرح اس سے وابستگی کر لو، اس طرح اس سے ہمیشگی کر لو جس طرح تم کپڑے پہنتے ہو، کہ کپڑے ہمیشہ تم پر ہوتے ہیں، بچھونا بنا لینا، شعار بنا لینا، یعنی کہ اس طرح اس سے وابستہ ہو جاؤ جس طرح کہ تم اپنے کپڑوں سے وابستہ ہو کہ کپڑوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح تم علم اور قرآن کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگلے باب جو ہے یہ اہل ذکر کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو حنیفہ علی بن اکمر سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، علی بن اکمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک جماعت آپ پر گزر ہوا، کہ ایک قوم کا آپ پر گزر ہوا، وہ ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ تلاوت قرآن پاک کی تسبیح تمہید کر رہے تھے۔ فقال انتم من الذین امرتم، آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو، آپ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے ساتھ رہنے کے لیے میں مأمور ہوں، جن کے ساتھ رہنے کے لیے میں مأمور ہوں، معہم جن کے ساتھ میں مأمور ہوں رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وما جالس عدلکم من الناس، اور تم جیسے لوگ جب بھی ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، جب بھی ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، فیذکرون اللہ، پس وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، الا حفتہم الملائکہ، مگر ملائکہ اپنے پروں کے نیچے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، حفتہم ان کو ڈھانپ لیتے ہیں ملائکہ، باجنحتہا اپنے پروں کے نیچے، وغشیتہم الرحمۃ، اور رحمت الہیہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت الہیہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا تذکرہ ان میں کرتا ہے جو ان کے پاس حاضر ہیں، یعنی کہ فمن عندہ جو ان کے پاس حاضر ہے، یعنی کہ فرشتوں میں، یعنی کہ جو رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کے اندر کرتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے آتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے فإن الذکر تنفع المؤمنین، یعنی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، وذکر فإن، ذکر کرو کہ ذکر کرنا، فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنین سمجھاؤ، یہ تو ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے، لیکن وہ ایک ہے نا قرآن پاک میں کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہارا شکر، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حضرت ابو حنیفہ حماد سے، وہ ابراہیم سے، وہ علقمہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء
کو ایک جگہ جمع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو ایک جگہ، فیقول انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم، کہ میرے تمہارے دلوں میں، اور ان سے خطاب کرے گا، فیقول اور ان کو کہے گا، خطاب کرے گا کہ میرا تمہارے دلوں میں حکمت و علم رکھنا، تمہارے دلوں میں علم و حکمت رکھنا نہیں کوئی ہے، الا وانا اریدکم الخیر، مگر میں تم سے کیا کرتا ہوں، بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں۔ یعنی کہ رب تعالیٰ نے علماء اکرام کو جمع کر کے یہ کہے گا کہ میرا تم کو رکھنا تمہارے اندر علم و حکمت یہ صرف بھلائی کے لیے ہی تھا۔ اذهبوا الی الجنت، تم چلے جاؤ جنت کی طرف، فقد عرفت، میں نے بخش دیا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ما کان عندکم، وہ جو بھی تم سے تھے، تمہارے سب کے سب گناہوں کو میں نے کیا کر دیا، بخش دیا، تم جاؤ۔ تو اب جو بندہ رب تعالیٰ کا علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو اس علم سے مراد دنیاوی علم نہیں بلکہ دینی علم ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ علم جس طرح حالت کے اعتبار سے بدلتا ہے، بالغ ہوتا ہے تو بلوغت کے، تجارت کرتا ہے تو جس طرح کی تجارت کرتا ہے اسی طرح کا علم حاصل کرنا بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں شرح قائد کا۔ آگے وقانت الاوائل من الصحابۃ والتابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لصفاء عقائدہم ببرکۃ صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے، آپ نے بدعت کی قسمیں پڑھی ہوگی، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے اور ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ بدعت سیئہ بری بدعت، بدعت حسنہ اچھی بدعت۔ بدعت کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، اس کے بعد جو بھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اعتراض ہے، سوال کرتے ہیں کہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ علم کلام کی تدوین اور فقہ کی تدوین تو بدعت ہے۔ علم کلام کو تدوین کرنا، مدون کرنا یہ بھی بدعت ہے، اور فقہ کی تدوین یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ ان علوم کی تدوین آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں تھی نہیں، نہ صحابہ اکرام کی زندگی میں تھا، نہ ہی تابعین کی زندگی میں تھا، اسی طرح صحابہ اکرام تابعین رسول اللہ کی زندگی میں نہیں تھا، لہذا یہ نہیں تھا تو یہ بدعت ہوا، اور ہر بدعت گمراہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت کیا ہے، گمراہی ہے، تو ہر گمراہی سے بچنا ضروری ہے، تو لہٰذا اس علم سے بھی بچنا، فقہ اور کلام سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ آگے متن میں دیں گے، خلاصہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ پراپر طور پر تدوین علم کلام بدعت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تدوین علم کلام فقہ یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت اس وقت ہوتا جب اس کے اثرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ بھی تھی، علم کلام بھی تھا، مسائل پوچھے جاتے تھے، کلام بھی پوچھے جاتے تھے، لیکن ان کی ضرورت پراپر طور پر بیان کرنے کی نہیں تھی۔ کیونکہ جو صحابہ اکرام تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کی برکت سے ان کے دل پاک و صاف رہتے تھے، اور اسی طرح تابعین صحابہ کی صحبت میں رہتے تھے، اسی طرح ان کے بھی دل پاک و صاف رہتے تھے۔ لیکن جب یہ دین اسلام بڑھنا شروع ہو گیا، اس کی تشہیر ہونی شروع ہوگی، جب یہ عرب سے عجمیوں کی طرف گیا، بعض عراق و مصر، یورپ اس طرح کہیں گیا، تو وہاں پر جو تھے نا فرقے تھے معتزلہ، وہاں پر نا عقل کے ماننے والے بندے تھے، یعنی کہ منطقی فلاسفہ یہ لوگ تھے، تو یہ لوگ تھے، تو انہوں نے نا اسلام کے اندر اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، اپنی عقل کی منمانی کرنی شروع کر دی۔ تو جب انہوں نے اپنی عقل کی منمانی شروع کر دی تو ہم نے ان کو انہی کی دلائل کے ساتھ رد کیا، تو ہمیں اس علم کی ضرورت پڑی کہ ہم اس علم کو پراپر طور پر ذکر کریں تاکہ ہمارے دل و پاک و صاف ہو سکے اس بیماری سے، کہ ان سے بچا جا سکے۔ ورنہ یہ علم صحابہ اکرام کے دور میں تھا، لیکن پراپر طور پر مکمل طور پر ذکر اسی لیے نہیں کیا گیا تھا کہ اس
میں فتنے نہیں پھیلے تھے، اختلاف نہیں ہوئے تھے، جو بھی مسئلہ پیش آتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، حضور حل کر دیتے، ان کے دل پاک صاف ہو جاتے۔ لیکن باہر آئے تو لوگوں نے اپنی عقلیں دورانی شروع کر دی۔ جب عقل کی بات، کیونکہ شریعت میں عقل نہیں ہوتی، آنکھیں بند کی اور چلنا شروع کر دیا جہاں شریعت نے کہا، اور انہوں نے عقل کی بات کی، تو اسی وجہ سے پھر اس علم کو ذکر کیا تاکہ ان کے دلائل کا رد بھی کرے۔ ٹھیک ہے، آگے جواب میں یہ بھی، اور مقدمین، اور تھا یہ تحقیق تھا یہ مقدمین کے زمانے، یعنی کہ صحابہ اکرام تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے زمانہ کے قریب، ان کا زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کے ساتھ، اور زمانے کا قریب ہونا، اور زمانے کا قریب ہونا ان کے زمانے کے ساتھ، ان کے زمانے کے ساتھ قریب ہونا، اور نئے مسائل اور اختلافات کم ہونے کی وجہ سے، لقلتی کم ہونے کی وجہ سے، نئے مسائل اور اختلافات کم ہونے کی وجہ سے، اور ان کا رجوع کرنا قابل اعتقاد شخصیت سے، ان کا دریافت کرنا تمکنی، ان کا دریافت کرنا، رجوع کرنا قابل اعتقاد شخصیت کی طرف، سکہ لوگوں کی طرف، قابل اعتقاد لوگوں کی طرف سے، قابل اعتماد شخصیت سے رجوع کرنا، ان سے دریافت کرنے پر قادر ہونے کی وجہ سے، ان دونوں علموں کو مدون کرنا، ان دونوں علموں کی تدوین سے بے پرواہ تھے، مستغنین، بے پرواہ سے، یعنی کہ وہ ان کے زمانے میں تھے اور قابل اعتماد شخصیت سے رجوع کرتے تھے، تو ان کی طرف، ان دونوں علموں کی طرف تدوین کرنے سے بھی بے پرواہ سے، اور ان کو ترتیب کرنا باب در باب، فصل در فصل، اور ان کے مقاصد کو بیان کرنا فروعاً اور اصولاً بیان کرنا ان چیزوں کی طرف کہ جب فتنہ پیدا ہوا دو مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا ہو گیا، اعتمادی فتنہ پیدا ہو گیا دو مسلمانوں کے درمیان۔ یہاں سے یہ بتا دیا کہ جن کے ساتھ فتنہ پیدا ہوا تھا وہ مسلمان تھے، گمراہ تھے، کافر نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور آئمہ دین پر ظلم کرنا، یعنی کہ جس طرح کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سزائیں دی گئی کہ قرآن پاک کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے پر، کہ قرآن پاک کی دو قسم، قرآن پاک وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک مخلوق ہے، تو امام احمد کہتے تھے کہ مخلوق نہیں بلکہ غیر مخلوق ہے۔ اس ٹائم سب اماموں کی، امام اعظم کا وصال ہو چکا تھا، امام شافعی مصر چلے گئے تھے، اور حکومت جو تھی یہ معتزلہ کے ساتھ تھی، معتزلہ کا دور تھا، ان کے ساتھ حکومت تھی، تو امام احمد بن حنبل نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، اور یہی اہل سنت کا اعتقاد ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ، اور نظریہ ہے کہ قرآن پاک یہ مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، کہ کلام کی دو قسمیں، ایک کلام نفسی ہے اور ایک کلام لفظی ہے۔ کلام نفسی اس کو کہتے ہیں جو رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کلام لفظی اسے کہتے ہیں جو ہم قرآن پاک دیکھتے نہیں ہیں، جو دیکھتے ہیں، تو یہ قرآن پاک تو حادث ہے لیکن جو رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کلام نفسی وہ حادث نہیں ہے، لیکن معتزلہ کہتا ہے کہ قرآن نفسی بھی وہ حادث ہے، ہم کہتے ہیں کلام لفظی تو حادث ہے، کلام نفسی حادث نہیں ہے، تو اسی پر معتزلہ کا اختلاف ہوا، اور امام احمد بن حنبل کو ہر روز کوڑے مارتے رہتے تھے کہ آپ اپنے موقف پر ہٹ جائیں، آپ اپنے موقف کے خلاف آپ یہ کہہ دیں کہ کلام یہ مخلوق ہے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن امام احمد اپنے مسئلے پر متفق اور رہے تھے، تو اسی طرح آپ کو سزائیں ملتی رہی، سزائیں جھیل کر آپ شہید ہو گئے، لیکن تو اس ٹائم ان کو ترتیب کیا، اور ظاہر ہوا
اراؤں کا اختلاف، اور ظاہر ہوا اراؤں کا رائیوں میں اختلاف ظاہر ہوا، اور مائل ہوتا تھا نفس بدن کی طرف اور خواہشات کی طرف، یعنی کہ نفسی جو خواہشات بڑھ گئی تھی کہ بندے کا میلان جو ہوتا تھا وہ نفسی خیالات کی طرف، اور نفس پرستی کہ اپنا اپنا اسی طرح مائل ہوتا تھا، خواہشات کی طرف مائل بڑھ گیا تھا، اور کثرت سے فتوے جاری ہونے لگے، اور واقعات تو رجوع کیا علماء کی طرف، تو پھر علماء اکرام کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں ضرورت پڑی اہم مسئلوں میں مہمات اہم مسئلوں میں علماء اکرام کی طرف رجوع کرنے کی طرف ضرورت پڑی، تو مشغول ہوئے نظر کرنا اور استدلال کرنا اور اجتہاد کرنا اور استنباط کرنا اور قواعد اور اصولوں کو تیار کرنا اور ابواب کو ترتیب دینا اور فصلوں کو اور کثیر مسائل کو ان کے دلائل کے ساتھ ذکر کرنا اور ان کے جوابات دلائل کے ساتھ ذکر کرنا اور ان کے اعتراض کو وارد کرنا ان کے جوابات کے ساتھ، یعنی کہ پہلے ان کا مسئلہ بیان کرنا، پھر اس مسئلے پر ان کی دلیل بھی دینا، پھر اس دلیل پر اس کا رد بھی کرنا، تو اس طرح کے مسائل کی ہمیں ضرورت پڑی تاکہ ان کو انہی کی دلیلوں کے ذریعے رد بھی کیا جائے۔ تو مسئلے بھی انہوں نے بیان کیے، مسئلے بیان کرنے کے بعد ان کی دلیلیں بھی دی، دلیل دینے کے بعد ان کا رد بھی کیا، یعنی کہ اعتراضات کو ان کے جواب سمیت ذکر کرنے کی ضرورت پڑی، اور متعین کیا وضاحت کو اور اصطلاحات کو متعین کیا، اور بیان کرنے لگے مذاہب اور اختلافات بیان کرنے لگے، اور انہوں نے نام رکھا گیا جو فائدہ دے احکام علمیہ کی معرفت کا ان کی ادلہ تفصیلیہ سے، اور احکام کی معرفت کا ادلہ اور ادلہ کے ان کے احکام کی معرفت کا اجمالاً ان کا فائدہ دینا احکام میں اصول فقہ کے ساتھ، اور عقائد کی معرفت کا ان کی ادلہ تفصیلہ سے کلام کے ساتھ، یعنی کہ جس میں علم کے بارے میں احکام علم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ان کی تفصیلات کو اور ان کے دلائل کو اجمالاً ذکر کیا اور تفصیلاً ذکر کیا، اجمالاً ذکر کیا ان کو اصول فقہ کہا جاتا ہے، تفصیلاً ذکر کیا عقائد کی معرفت کو ان کے دلائل کے ساتھ، تو اس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں کے گروہ تھے، یہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ وہ کافر نہیں تھے، گمراہ تھے، ٹھیک ہے، جو اس وقت بد عقیدگی پر مشتمل اس دور میں 6 فرقے بنے تھے، بد عقیدگی کے طور پر 6 فرقے اس ٹائم عروج پر تھے، ان 6 کا نام یہ ہے: جبریہ، قدریہ، روافض، خوارج، معطلہ، مشبہہ، ٹھیک ہے، بعد عقیدگی پر جو اس دور میں 6 فرقے تھے ان کا نام جبریہ، قدریہ، روافض، خوارج، معطلہ اور مشبہہ، یہ 6 فرقے تھے جو بد عقیدگی پر مشتمل تھے: جبریہ، قدریہ، روافض، خوارج، معطلہ اور مشبہہ، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کر لینا۔ آگے آپ اصول و شاشی کا آپ نے پیچھے سے کیا ہوگا، پہلے آپ میری بات کو سمجھو، میرے طرف دیکھو۔ اب ہر نماز کے وجوب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب ہوتا ہے، اور سبب وقت ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 4 بجے، کتنے بجے شروع ہو رہا ہے؟ 4 بجے اس کا ٹائم شروع ہو رہا ہے عصر کا۔ اب اس نے یا 4 بجے اللہ اکبر کہہ دیا، اب وقت سبب ہے، تو 4 بجے وقت تو پایا نہیں گیا، ابھی وقت ہوا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وقت ہوا ہے۔ جو 4 بجے کے بعد وہ پہلا لمحہ ہے، پہلا سیکنڈ ہے،
سیکنڈ پہلا سیکنڈ ہے وہ سبب بن جائے گا اور وہ نماز اس کے لیے واجب ہو جائے گی، لہٰذا ادا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سبب کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے اپنا سبب ہے کہ 4 بجے عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 4 بجے اس نے نماز پڑھی، اللہ اکبر کیا، اب وہ پہلا سیکنڈ سبب بن گیا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ 4:10 پہ پڑھتا ہے تو 10 منٹ پہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو جو 10 منٹ پورے تھے وہ سبب بنا اور وہ نماز پڑھے اس پر فرض۔ ٹھیک ہے، وہ 10 منٹ پورے سبب بن گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر 4:30 بجے اگر نماز ادا کرتا ہے تو پورا آدھا گھنٹہ وہ کیا بنا؟ سبب بن گیا۔ اگر 5 بجے نماز ادا کرتا ہے، نماز جو عصر کا آخری 20 منٹ غروب آفتاب کے وقت وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب آخری 20 منٹ شروع ہو گیا ہے، 5 بجے قضا ہو جاتی ہے، مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 5 بجے سے 20 منٹ پہلے 40 بجے سے پہلے پڑھے یعنی کہ 35 منٹ پہ پڑھے تو پورے 35 منٹ وہ سبب بن جائیں گے، باقی وہ ادا کر لے گا۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہ نیت کرتا ہے 4:45 کی تو وہ مکروہ وقت ہے، تو اب نماز کا جو وقت ہے وہ مکروہ وقت کے ساتھ جمع ہو گیا ہے جو کہ ناقص وقت ہے، لہٰذا اب جب ناقص وقت ہے تو جو نماز کے لیے سبب بنا وہ ناقص وقت بنا۔ کون سا سبب بنا؟ وہ ناقص وقت بنا۔ کیا بنا؟ وہ ناقص وقت بنا نا، وہ 5 منٹ وہ پورے پر غالب آ جائیں گے، 5 منٹ پورے وقت پر غالب آ جائیں گے اور وہ ناقص سبب بنا۔ ناقص سبب بنا تو نماز بھی ناقص طریقے سے ادا ہو رہی ہے، نماز ناقص طریقے سے ادا ہو رہی ہے نا، کیونکہ مکروہ وقت میں نماز کامل طریقے سے تو ادا نہیں ہوگی بلکہ ناقص طریقے سے ادا ہوگی، کیونکہ سبب ناقص طریقے سے بن رہا ہے۔ تو جب سبب ناقص طریقے سے بنا تو نماز بھی ناقص طریقے سے ادا ہوگی۔ اب اسی پر یہ اختلاف ہے کہ اگر بندے کی نماز قضا ہو جائے تو وہ ان 3 وقتوں میں نہیں پڑھ سکتا، جو فجر کے جو طلوع آفتاب میں 20 منٹ ہے وہ والے، دوپہر کے وقت 2 کبریٰ کے وقت ہے وہ آدھا گھنٹہ تقریباً ہے، اور غروب آفتاب کے وقت 20 منٹ ہے۔ یہ ان وقتوں میں نا نماز قضا نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں قضا نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ نماز واجب ہوئی تھی کامل طریقے سے، اب اس قضا بھی ہوگی کامل طریقے سے تو ادا بھی کامل طریقے سے کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پوری کا پورا وقت گھیرے ہوئے ہے۔ ایک بندہ تھا، اس نے ظہر کی آج کی نماز نہیں پڑھی، پورا وقت گزر گیا، نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب عصر کا وہ کیا کرتا ہے، وہ جو 20 منٹ آئے اس میں وہ نماز پڑھے تو نماز اس کی ادا نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی ادا؟ کیونکہ اس کی نماز قضا ہوگی کامل وقت کے سبب۔ اب پورا کا پورا وقت سبب بن گیا نا، زور کا پورا وقت اس نے گھیر لیا۔ اب جب پورا کا پورا وقت سبب بن گیا ہے تو سبب پورا کامل ہے تو نماز بھی کامل طریقے سے ادا کرے گا۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ باقی کامل وقت ہے تو کامل وقت میں ادا کرے گا۔ اگر ان 3 وقتوں میں ادا کرے گا تو نماز قضا ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قضا کامل طریقے سے ہوئی تھی تو لہٰذا وہ کامل طریقے سے ہی ادا کرے گا۔ اور جو آج کی عصر کی نماز ہے وہ قضا تو نہیں ہوئی لیکن ان 20 منٹوں میں چلی گئی ہے، تو اب وہ جو 5 منٹ میں نے آپ کو کہا کہ 45 منٹ پر شروع کرتا ہے اور 5 بجے شروع ہو رہا ہے، اب یہ 20 منٹ مکروہ تھے، اب 45 منٹ پر شروع کر رہا ہے، اب پہلے 5 منٹ یہ مکروہ ہے تو وہ ناقص وقت میں داخل ہو چکا ہے۔ اب نماز ناقص طریقے سے اس پر قضا ہوئی تو وہ ناقص طریقے سے وہ ادا کر لے گا، لیکن اگر پوری عصر کا ٹائم نکل جاتا ہے، اس کی پوری عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اب وہ کل والی عصر کی آج والے دن عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ پورا وقت ہے اور پورا وقت کامل ہے۔ اگر وہ 5 منٹ بیچ میں مل گیا آج کی عصر کی پڑھ سکتا ہے، پوری نہیں پڑھ سکتا۔ آگے اسی پر آگے یہی ہے سب کچھ۔ وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ لِأَنَّهُ، اور اسی پر نہیں ہے جائز نماز کو قضا کرنا اوقات مکروہ میں، نماز کو ادا کرنا، قضا نماز کو ادا کرنا نہیں ہے جائز، اوقات مکروہ میں جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ جب واجب ہوئی مطلقاً تو واجب ہوگی کامل طریقے سے، جب مطلق وقت میں اندر وہ نماز قضا ہوئی تو ادا بھی، اور وہ مطلق وقت کامل وقت ہے تو ادا بھی کامل طریقے سے ہوگی۔ جائز تو ہے جب مرضی زندگی میں پڑھے،
یا مرضی زندگی میں پڑھے یہ تو ہے، لیکن کامل وقت میں پڑھے گا، ناقص وقت میں نہیں پڑھے گا، کیونکہ واجب ہوئی مطلق وقت میں۔ مطلق وقت میں آپ نے پڑھا تھا نا، نماز کا سبب وہ وقت ہے، تو وہ وقت پورا وقت میں ہوئی، تو اسی وجہ سے کامل بھی پورے طریقے سے کرے گا۔ پس نہیں ادا ہوگی ناقص، پس نہیں نکلے گی ناقص کے ادا کرنے کے ساتھ ذمے سے، عہدتی اس کے ذمے سے ناقص طریقے سے ادا کرنے کے ساتھ نہیں وہ نماز نکلے گی اوقات مکروہ میں، ٹھیک ہے۔ پس جائز ہے عصر کی نماز پڑھنا احرار شمس کے وقت، یعنی کہ جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت ادا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، ادان جائز ہے، اور نہیں ہے جائز قضا جائز نہیں ہے۔ کیوں قضا جائز نہیں ہے وہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ وعن الکرخی، اور امام کرخی کہتے ہیں کہ موجب امر مطلق، امام کرخی کہتے ہیں کہ امر مطلق کا موجب یہ واجب علی الفور ہے، یعنی کہ کوئی بھی امر مطلق ہو، مطلقاً امر ہو تو اس کو ادا کرنا علی الفور ہے، فی الفور ہے، علی التراخی نہیں ہے، یعنی کہ بعد میں نہیں، فوراً ادا کرے گا۔ اور اختلاف ہے ان کے ساتھ وجوب میں تو اختلاف ہے، یعنی کہ بھائی واجب نہیں، امر مطلق کا ادا کرنا یہ فی الفور واجب نہیں ہے، بلکہ علی التراخی بھی وہ پڑھ سکتا ہے، جب چاہے زندگی میں وہ پڑھ سکتا ہے، وہاں فوت نہ ہو، برقرار رہے۔ اور نہیں ہے اختلاف اس بات میں کہ اس کو جلدی ادا کرنے کی طرف مستحب ہے، اس کی طرف مستحب ہے، اس کو تیمار ادا کرنے کی طرف مستحب ہے، یعنی کہ وجوب میں تو اختلاف ہے لیکن مستحب میں اختلاف نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو قضا ہو جائے اس کو جلدی ادا کر لینا یہ مستحب ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جلدی ادا کرنا واجب ہے، فی الفور ادا کرنا واجب ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مستحب ضرور ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں تلخیص المفتاح۔ فن اول علم معانی کے بیان میں ہے کہ ہوا علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي تطابقه اللفظ مقتضى الحال وينحصر في ثمانیة ابواب، کہ علم معانی وہ فن ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کے احوال جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جس کے ساتھ لفظ عربی کے احوال کو پہچانے جاتے ہیں، التی جن کی وجہ سے لفظ مقتضی الحال کے مطابق ہو جاتا ہے، مقتضی الحال کے مطابق ہو جاتا ہے۔ وہ 8 باب میں بند ہوتے ہیں، 8 ابواب میں منحصر ہیں، 8 ابواب میں وہ بند ہوتے ہیں، جیسے پہلا ہے احوال مسند خبری، احوال مسند الیہ، احوال اسناد خبری کے احوال، مسند الیہ کے احوال، مسند کے احوال، فعل کے متعلقات کے احوال، قصر کے، انشاء کے، فصل و وصل کے، ایجاز، اتناب، مساوات کے احوال۔ ان 8 ابواب میں کیا ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے۔ آگے ہر ایک کی تفصیل کریں گے، بند ہونے کی وجہ کیا ہے، آگے اس کو بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّ الْكَلَامَ سے، کہ ان پر بند کیوں ہوتا ہے، کیونکہ کلام یا تو خبر ہوگی یا انشاء ہوگی، کلام جو بھی کلام ہوگا وہ یا تو خبر ہوگی یا تو انشاء، خبریہ ہوگی یا انشائیہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب کیوں خبریہ اور انشائیہ کیوں ہوگی، ٹھیک ہے، خبریہ اور انشائیہ کیوں ہوگی؟ پہلا سوال ہوا تھا کہ ان 8 ابواب پر کیوں، سوال مقدر کا جواب لِأَنَّ الْكَلَامَ، کہ 8 ابواب کا کیوں ہوتا ہے، تو اس کا جواب دے دیا تو خبریہ ہوتی ہے یا انشائیہ ہوتی ہے۔ پھر سوال ہو خبریہ اور انشائیہ کیوں ہوتی ہے، تو اس کا جواب دیا کیونکہ اگر اس کی نسبت خارج میں ہو تو مطابق ہوگا یا مطابق نہیں ہوگا، خارج کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو خارج میں مطابق ہوگا یا مطابق نہیں ہوگا، پس خبریہ ہوگا ورنہ انشاء ہوگا۔ اگر مطابق ہوگا تو پھر وہ خبریہ ہوگا
ورنہ انشاء ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، یعنی کہ کلام اسناد کا مطابقت اب خارج کی موافقت ہوتی ہوگی یا نہیں ہوتی ہوگی؟ اب خارج کے ساتھ موافقت ہوتی ہوگی، نسبت کی خارج کے ساتھ موافقت ہوتی ہوگی تو وہ تو جملہ خبریہ ہے۔ اگر نسبت کی خارج کے ساتھ موافقت نہیں ہوتی، نسبت کے لیے خارج ہوتا ہی نہیں ہے، ایک تو ہے کہ نسبت کی موافقت خارج سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو پھر وہ خبر ہے۔ اگر نسبت کے لیے خارج ہے ہی نہیں تو پھر وہ جملہ انشائیہ، خارج نہیں ہے تو پھر وہ جملہ انشائیہ ہے۔ آگے پھر جملہ انشائیہ کی، جملہ خبریہ کی 3 قسمیں ہیں کہ خبر ضروری ہے، اس کے لیے مسند الیہ کا ہونا، مسند اور اسناد کا ہونا۔ ان کے لیے خبر کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جہاں بھی جملہ خبری ہوگا وہاں پر 3 چیزیں ضروری ہوگی، ایک تو مسند ہوگا، دوسرا مسند الیہ ہوگا، تیسرا کیا ہوگا، اسناد ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور مسند، آگے مسند کہتے ہیں، اور مسند ہوتا ہے اس کے لیے متعلقات، مسند کے لیے کیا ہوتے ہیں، متعلقات ہوتے ہیں۔ اگر فعل یا معنی فعل ہو، جب ہو فعل یا اس کا معنی میں، یعنی کہ یا فعل ہو یا شبہ فعل ہو، تو پھر مسند کے لیے مسند کا معنی ہو، پہلی تو بات ہے مسند کا معنی ہو، مسند کے لیے کا معنی ہو تو اس کے لیے متعلقات ہو گئے، کہ متعلقات جب ہوں گے جب کیا ہو، فعل ہو یا فعل کا معنی، یعنی کہ اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، شبہ فعل ہو، یہ ہو تو تب ٹھیک ہے۔ وَكُلُّ مِنَ الْإِسْنَادِ وَالتَّعْلِيقِ، اور ہر اسناد اور تعلق میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ کسر ہوگا یا بغیر کسر کے ہوگا، یا تو وہ کسر کے ساتھ ہوگا کہ ادوات کسر کے ساتھ ہوگا یا بغیر ادوات کسر کے ہوگا، یعنی کہ جو بھی اسناد اور تعلق ہے، اسناد اور تعلق ہے وہ یا تو ان ادوات کسر کے ساتھ ہوگا، کسر کے ادوات یعنی کہ تاکید وغیرہ ہوگی یا بغیر تاکید، اسی طرح انما واللہ یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہر جملہ ملا ہوا ہوگا دوسرے جملے کے ساتھ، تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو معطوفہ ہوگا اس پر یا معطوف نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا تو اس کی 2 صورتیں بن جائیں گی، یا تو پھر معطوف ہوگا یا نہیں، جس طرح کہ زید و عمر، ضرب زید و عمر، یہ معطوف عمر و زید یہ بن گئے، اور ایک ضرب زید اور نصر عمر، ٹھیک ہے۔ اب یہ معطوفہ بغیر معطوفہ، یا تو معطوفہ ہوگا یا معطوفہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کلام بلیغ کی آگے 3 صورتیں ہیں، یا تو زائد ہوگا معنی مرادی پر، یا تو زائد ہوگا معنی مرادی پر کسی فائدے کی وجہ سے، کسی فائدے کی وجہ سے، یا تو کلام معنی مرادی پر زائد ہوگا کسی فائدے کی وجہ سے، یا زائد نہیں ہوگا، زائد نہیں ہوگا، زائد نہیں ہوگا بلکہ مساوی ہوگا یا کم ہوگا، مگر مقصود پورا ہوگا، مقصود کیا ہوگا، پورا ہوگا، یعنی کہ کلام بلیغ یا تو زائد ہوگا اصل مراد پر زائد ہوگا، کوئی نہ کوئی فائدہ مقصود ہوگا، اگر فائدہ مقصود نہیں ہے تو وہ زائد نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، مساوی ہوگا اور کم ہوگا، جہاں سے کیا ہو، مراد سمجھ میں آ جائے کہ اس کی مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، وضاحت سمجھ میں آ جائے۔ آگے نکالیں آپ، وَنِصْفُ التَّطْلِيقَةِ أَوْ ثُلُثُهَا طَلَاقَةٌ وَثُلَاثَةُ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ ثَلَاثٌ، اور نصف التطلیق اور آدھی طلاق، نصف آدھی طلاق، او ثلثها طلاقۃ یا تہائی طلاق، یا تہائی طلاق، طلاقۃ ایک طلاق ہوگی، ایک طلاق ہوگی۔ اگر بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھے آدھی طلاق دی یا ایک طلاق کا تیسرا حصہ دیا، تہائی، تو پوری طلاق ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے مصدر ہوتا ہے، مصدر جو ہوتا ہے وہ کیا عدد اس میں اجزاء نہیں ہوتے مشتمل، وہ اس کا کم سے کم مراد لیا جاتا ہے۔ اور 2 طلاقوں کے
3 نصف ہے، سلاسۃ انصافی تطلیقتینی 2 طلاقوں کے 3 نصف ہیں، تو سلاسن 3 طلاقیں ہوں گی۔ اگر بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھے 2 طلاقوں کے 3 نصف دیے تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ 3 طلاقیں ہوں گی۔ کیوں؟ پہلے بھی میں نے کہا ہے آپ کو کہ جب جز مراد لیا جائے تو وہ کل مراد ہوتا ہے، ادنا مراد ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ 2 طلاقوں کے 3 نصف ہے تو 1 نصف یعنی کہ 3 نصف ہیں، 1 نصف 1 طلاق، 2 نصف 2 طلاقیں، 3 نصف 3 طلاق، کیونکہ آدھا تہائی اس کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، کم سے کم مراد ہوتا ہے، اور کم سے کم کیا ہے؟ وہ 1 ہے۔ اگر 2 طلاقوں کے 3 نصف تو 1 نصف کی 1 طلاق، دوسرے نصف کی 2 طلاقیں، تیسرے نصف کی 3 طلاقیں، 3 طلاقیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ وَمِن وَاحِدٍ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدٍ إِلَىٰ اثْنَيْنِ، اور 1 سے یا 1 کے درمیان 2 تک طلاقیں ہیں تو واحدۃ 2 طلاقیں ہوں گی۔ 1 سے کہ بندہ کہے کہ 1 طلاق دی، یا 1 سے 2 تک طلاقیں دیں، اس طرح کہیں کہ 1 سے 2 تک طلاقیں دی، 1 سے 2 تک، اس طرح لفظ بنا لے، 1 سے 2 تک طلاقیں دی تو 1 طلاق ہوگی۔ اور یہ کہتا ہے 1 اور 3 تک طلاقیں دی تو پھر 2 طلاقیں ہوں گی، 1 اور 3 تک طلاقیں دی تو پھر 2 طلاقیں ہوں گی ہمارے نزدیک۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر وہ یہ کہے 1 اور 2 تک طلاقیں ہیں تو 1 طلاق، اور 2 اور 3 تک طلاقیں ہیں تو پھر 2 طلاقیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی عدد ہوگا اس طرح کا وہ لفظ 1 سے 2 تک یا 1 سے 3 تک، تو دیکھیں گے ان کے درمیان کوئی حرف عدد ہے کہ نہیں، کوئی ان کے درمیان حرف عدد ہے کہ نہیں، کوئی ان کے درمیان حرف عدد ہے کہ نہیں۔ جس طرح کہ 1 سے 2 تک ان کے درمیان حرف عدد نہیں ہے، 1 سے 2 تک حرف عدد نہیں ہے، تو اس میں اکثر سے کم مراد لیں گے، اکثر سے کم مراد لیں گے۔ اکثر کیا ہے؟ 2 ہے، 2 سے کم کیا مراد لیں گے؟ 1 مراد لیں گے۔ اگر حرف عدد بیچ میں آ جائے تو اکثر سے کم مراد لیں گے، اگر حرف عدد بیچ میں نہ ہو تو اکثر سے کم مراد لیں گے، اگر حرف عدد بیچ میں آ جائے تو اقل سے اکثر مراد لیں گے، تو پھر اقل سے اکثر مراد لیں گے، اقل سے اکثر مراد۔ اب یہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، اگر وہ یہ کہے 1 سے 2 تک طلاقیں تو بیچ میں دیکھیں حرف عدد ہے نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اکثر سے اقل مراد لیں گے، اکثر سے 2 سے کم کیا ہے؟ 1 مراد لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بیچ میں حرف عدد نہیں ہے۔ اور اگر بیچ میں حرف عدد آ جائے، کہے 1 سے 3 تک طلاقیں ہیں، 1 سے 3 تک طلاقیں ہیں، بیچ میں حرف عدد آ گیا، بیچ میں حرف عدد آ گیا، تو پھر اقل سے اکثر تک مراد لیں گے، اقل سے اکثر، اقل 1 ہے، کم، اقل سے اکثر کیا 2 ہیں، 2 مراد لیں گے، 3 مراد نہیں رہیں گے۔ اگر وہ قاعدہ ذہن میں آ گیا آپ کے کہ اگر وہ یہ کہے کہ اقل 1 سے 2 تک طلاقیں ہیں، بیچ میں حرف عدد نہ ہو تو اکثر سے اقل مراد لیں گے، 1 مراد لیں گے۔ اگر کہے 1 سے 3 تک طلاقیں ہیں، اگر بیچ میں حرف عدد آ جائے تو پھر اقل سے اکثر مراد لیں گے، اقل سے 1 سے اکثر کیا 2 ہے تو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی بندے سے پوچھے کہ تیری عمر کتنی ہے تو کہے کہ میری عمر 60 سے زائد اور 70 سے کم ہے، تو اس سے اس کا مراد کیا ہے کہ 60 سے کم و بیش 60 سے وہ زیادہ اس کی عمر ہے۔ تو اب 60 سے اور 60 اور 70 کے درمیان حروف عدد آ رہے ہیں تو کیا مراد لیں گے؟ اقل سے اکثر مراد لیں گے، 65 سال، یعنی کہ 65 66 67 ان کے بیچ اس کی عمر ہے۔ تو کہتے ہیں اگر حرف عدد بیچ میں آ جائیں تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ آگے وواحدۃ من
सिनतैनी वाहिदतुन इल्लम यनवी औ नवद दरबा, और एक दो में है, एक अगर ये कहता है एक तलाक दी तुझे मैंने, एक दो में है और एक, तो एक वाक़ होगी। तो कितनी वाक़ होगी? अगर कहता है कि वाहिदतुन फ़ी सिनतैनी, एक दो में है तलाक दी, तो कितनी? वाहिदतुन, एक वाक़ होगी। अगर नियत कर ले ज़रब की, अगर ना नियत करे, और अगर नियत कर ले ज़रब की, और अगर नियत करे ज़रब की या ना नियत करे, यानी कि अगर ये कहता है कि एक दो में है, तक का इस्तेमाल नहीं होता, एक दो तक है तो नहीं, बल्कि एक दो में है, तो अब देखेंगे कि वो ज़रब की नियत करता है कि नहीं। चाहे वो ज़रब की नियत करे या ना करे, तो तब भी एक ही तलाक होगी। क्यों? अगर ज़रब की नियत करता है एक एकम एक, एक एकम एक, ज़रब की नियत करता तो वो एक ही आएगा। इसी तरह एक 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 एक, एक एकम एक एकम एक, एक एकम एक, तो अब भी वो एक ही तलाक वाक़ होगी। एक दो में, एक एकम एक, एक एकम एक, तो अब एक ही तलाक होगी। एक को जितनी बार कहेंगे एक ही तलाक होगी, लिहाजा ज़्यादा नहीं होगी। और अगर नियत करता है एक की और दो की, तो तीन वाक़ होगी। अगर ये कहता है कि मैंने तुझे एक तलाक दी और दो तलाक़ें दी, और दो तलाक़ें दी, तो फिर तीन तलाक़ें होगी। क्यों तीन तलाक़ें होगी? यहाँ पर वाव हर्फ आ गया। वाव बमाना फ़ी के है, वाव बमाना फ़ी के है कि एक दो में है, और फ़ी बमाना मा के है, फ़ी बमाना मा के है, यानी कि एक दो के साथ है। तो एक दो के साथ मिलाएं तो कितने बन जाते हैं? तीन बन जाते हैं। लिहाजा उसको कितनी तलाक़ें वाक़ हो जाएंगी? तीन वाक़ हो जाएंगे। और दो दो में है तो फिर भी दो वाक़ होंगी। अगरचे ज़रब की नियत कर देता है, अगरचे ज़रब की नियत कर लेता है, तो तब भी दो वाक़ होंगे। यानी कि दो 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 में है, दो दो में है, ज़रब की नियत करता है तो तब भी दो वाक़ होगी। क्यों? क्योंकि दो एकम दो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो एकम दो, ज़रब की नियत करता है तब भी दो ही आता है, तो इसी वजह से दो वाक़ होंगी। ठीक है। और जिसने कहा कि यहाँ से शाम तक एक तलाक़ रजी है, यहाँ से लेकर शाम तक एक तलाक़ रजी है, तो वाक़ हो जाएगी। यानी कि यहाँ से तो फ़ौरन ही तलाक़ वाक़ होगी। और मक्का के साथ, और मक्का में या घर में कहे, फिदारी घर में कहे, तो फोर तरह के वाक़ हो जाएगी। यानी कि ये कह देता है कि यहाँ से शाम तक तलाक़ है, या ये कहता है मक्का के साथ या मक्का में या घर में तलाक़ है। अब उसने मुतअय्यन नहीं किया यहाँ से शाम तक, कहाँ तक तलाक़ है भाई? शाम के दरमियान तलाक़ है, यहाँ से निकलेगा तलाक़ है, शाम पहुँचेगा तलाक़ है। या ये कह देता है मक्का के साथ, मक्का के साथ किस जगह पर, किस जगह पर, मक्का में किस जगह, मक्का में पहुँचेगी किस तरह, तो या घर में किस जगह, किसके घर में, कहाँ पर, बगैर छोड़ देता है, मुतलक जिक्र कर दे, तो एक तलाक़ फ़ौरन ही वाक़ हो जाएगी। ठीक है। तंजीज़ुन, एक तलाक़ फ़ौरन ही क्या होगी? वाक़ हो जाएगी। ठीक है। और जब दाखिल हो मक्का में तो तुझे तलाक़ है, तो तुझे तलाक़ है। व इज़ा दखल तू मक्का तालीकुन, और जब तू दाखिल हो मक्का में तो तुझे तलाक़ है। अब जब वो दाखिल होगी मक्का में तो तब तलाक़ होगी, क्योंकि मर्द ने तलाक़ को दुखूले मक्का से मुअल्लक़ कर दिया है। दुखूले मक्का के साथ क्या कर दिया? मुअल्लक़ कर दिया कि जब तू मक्का के अंदर जाएगी, मक्का में दाखिल होगी तो तब तलाक़ होगी। अब जब ही वो मक्का में दाखिल होगी तलाक़ फ़ौरन हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने याद कर